السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ میں آج پھر آپ کے لیے لے آئی ہوں ایک نئی کہانی جس کا نام ہے پری ذات۔ جی ہاں، پری ذات۔ تو چلیے سنتے ہیں پری ذات پارٹ 1۔ ایک سرائکی گیت ہے، میرے محبوبی تیری یک بارگی، جدائی بڑی جان لیوا ہے، مگر تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرمی، تپتی دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلیشیئر کی طرح پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ سے گھس چکا تھا، لہٰذا البتہ کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستے کا پلسرات مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلے جا رہے ہیں، مگر 9 بھائی بہن میں سے فریاد کا میرا نمبر جب نکالا جاتا تو میری عرضی کا نمبر 6 تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی کہ وہ صرف اماں ہی کی سن سکتے تھے۔ راستے سے گزرتے ہوئے حسب معمول چند لمحوں کے لیے جوتوں کی بڑی سی دکان کے چھپر تلے تھوڑا ٹھہر جاتا اور ہمیشہ کی طرح حسرت بھرے تجسس کے ساتھ دکان کی شیشے کی دیوار سے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر ایک ملازم ایک میم صاحب کو اس کی پسند کی سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ میں دھلی ہوئی، آبشار کی جلترنگ کی مانند نکھری سی۔ مگر خیالات کا سلسلہ جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر ملازم نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ ملازم تیزی سے باہر آیا اور حقارت بھرے لہجے میں مجھے جھڑکنے لگا۔ اوئے، کتنی بار تجھے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس نہ کھڑا ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا۔ چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت و حقارت، یہ رویے میرے لیے کوئی نیا نہیں تھا۔ بچپن سے ہی مجھے ایسے تحقیر آمیز رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور پھر لوگوں سے کیا گلہ شکوہ، میری صورت، میرا حلیہ ایسے رویے، ایسی ہی نفرت و حقارت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت پیک کرنے والی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بھر کے شام کو جب گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا، اور پھر ہم سب کونوں خدروں میں دبک کر باقی کا دن گزارا کرتے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ یہ جو غریب والدین ہوتے ہیں، یہ اپنی غربت بانٹنے کے لیے ہی اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ نانی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول کم خوراک کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجتاً میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر تھے، کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے۔ یہ نہ جانے قدرت نے ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں ہی کیوں ڈال دی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ کھٹپٹ چلتی رہتی تھی۔ انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا جھٹ بولی، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے آنگن میں اماوس کی رات اتر آئی ہے۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھی، تلملا ہی گئی۔ جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، ویسے تمہاری اس بہنگی بیٹی سے تو زیادہ ہی پیارا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی۔ وہ بھی تڑپ کر بولی، ہاں، بڑا کوہ کاف کا شہزادہ جنما ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ ہاں، میرے لیے تو کوہ کاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے تو اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پری ذات۔ ہاں، بس یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پری ذات۔ آس پاس میں موجود سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائی اور کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتی باہر نکل گئیں۔ پری پی کر تو سنا تھا،
یہ پریزاد بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی سیاہ رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پریزاد کے نام سے کروایا جاتا تو سننے والا خود بخود کہکہے لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فرداً فرداً کھڑا کر کے ان کے نام پوچھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر بڑی ہی معصومیت سے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھتے رہے، پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑے۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ تب میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوتا چلا گیا کہ مسئلہ نام کا نہیں، صورت کا ہے۔ اور پھر اسکول ہی کیا، گلی محلے اور بازار میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچتی، پہلے تو لوگ اچنبھے کا شکار ہوتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی۔ مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا، نہیں جانتا تھا کہ اس دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، تن ضرور اجلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کا اجلا پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ میری بد نصیبی کی داستان یہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ میرے ساتھ یہ مذاق تب سنگین تر ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر سے میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھی کہ بھری پوری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہوتا جاتا تھا، چاہے وہ پھول ہو، رنگ ہو، خوشبو ہو، آسمان یا بادل، کوئی دھن ہو، بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ، کچھ بھی ہو۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں آنے والی ایک تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصویر کو دور ہی سے دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلپتی یہ حسن پرستی تو جیسے دوہرا عذاب بن گئی۔ شاید دنیا کی ہر خوبصورت چیز صرف حسین لوگوں ہی کا حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے ہر طرف بدصورتی ہی پنپتی ہے۔ سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہ بدصورتی ہی بھنکتی رہتی، چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ اور سب سے بڑھ کر لوگوں کی کرخت اور بدصورت سوچ اور نظریں۔ اس پر طرفہ تماشا یہ کہ 5ویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیچک کے بچاؤ کے ٹیکے لگانے والی سرکاری ٹیم آئی تھی، اس روز میں نہ جانے کس وجہ سے اسکول ہی نہیں جا پایا، اور ٹھیک 1 ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتے دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا کہ پریزاد کے بابا، یہ لڑکے کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں۔ اماں بھاگم بھاگ مجھے لیے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچ گئی، مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور پھر چند ہفتوں اور زخموں کا کھنڈر اترا تو بیماری ساری عمر کے لیے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کے نشان چھوڑ کر چلی گئی، اور ان داغوں سے بھی کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم تو مجھے ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر تیمارداری کرنے اور اماں سے ہمدردی جتانے آتے تھے، مگر ہنسی مذاق کا تہ میں طنزیہ باتیں کر کے تباہی پھیلاتے چلے جاتے تھے۔ جتنا گہرا گھاؤ انسان کی زبان کسی انسان کے دل میں لگا سکتی ہے، اس کی کاٹ کا زخم کا مقابلہ یہ نئے دور کے ہتھیار کسی صورت نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ایٹم بم کے موجود کو شاید زبان کے زہر کا ٹھیک
پتہ نہیں ہوگا، ورنہ اسے دنیا برباد کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ شاید میرے والدین کا بھی اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا۔ جب کسی غریب گھرانے میں ایک کے بعد ایک اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائے تو پھر ان میں سے کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کسے خیال رہتا ہے؟ یہ میری اپنی بدقسمتی تھی کہ میں ایسی صورت کے باوجود بھی اندر سے بے حد حساس واقع ہوا تھا۔ کاش انسان اس دنیا میں صرف غریب ہی پیدا ہوتا، یا صرف نازک دل۔ مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں بچے اس ملک کی انہی گلی کوچوں کی دھول چاٹتے دن رات کھیل کر بڑے ہو ہی جاتے ہوں گے، مگر میری حساسیت نے میری زندگی کا خارزار میرے لیے طویل تر کر دیا تھا۔ میں جتنا لوگوں کی آنکھوں سے چھپتا اتنا ہی ان کی نظر میں آ جاتا، اور پھر میرے اندر پلپتا وہ ایک حسن پریز ذات جسے ہر خوبصورت چہرہ اس قدر لبھاتا تھا کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور سب سے بڑے 2 بھائی، اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی، سب ہی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیونکہ انہیں تو اپنی زندگی سے کوئی توقع ہی نہیں تھا، اور نہ ہی جیون کا برتاؤ ان کے ساتھ کچھ الگ تھا۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمنی ہماری اپنی توقعات سے ہی ہوتی ہے۔ کانٹوں میں الجھاؤ رکھنے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کر دینے والی توقعات۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب 2 بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی تھی۔ گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا اور ہم سب بھائی بہن اپنی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہو جاتی ہے، جہاں باتیں تو درکنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دے جاتی ہے۔ لہٰذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشیاں ہوتی چلی گئی۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوتی ہوگی کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ ہونے دے، سوچنا بھی سرگوشیوں میں شروع کر دے۔ بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کی مزید آبادی بڑھی تو ہم سب کو مزید سرکا دیا گیا۔ کمرے والے برآمدے میں، میں برآمدے والے صحن میں، اور میں جو صحن میں سوتا تھا۔ میرے لیے فرمان صادر ہوا کہ باقی بھائی بہن چونکہ چھوٹے ہیں، لہٰذا مجھے گھر کی چھت پر بنے ایک کچے گودام نما کمرے میں منتقل ہونا پڑے گا۔ چھت پر ٹین اور مٹی کا بنایا ہوا چھوٹا سا ایک کمرہ تھا۔ گھر کا سارا کباڑ جمع کرنے کے کام آتا تھا۔ غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ 1 سال پہلے جس شے کو فالتو کچرا سمجھ کر اس گودام میں پھینک دیا جاتا تھا، اگلے سال اسی کی تلاش میں اماں اور بڑی بہنیں سارا گودام الٹ پلٹ رہی ہوتی تھیں۔ میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ گودام کی تمام قیمتی اشیاء ایک طرف سلیقے سے لگا کر اپنی پرانی چارپائی اس گودام میں ڈال لو۔ آتے وقت میں اپنی کورس کی کتابیں بھی وہیں اٹھا لایا۔ اب اسکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد میں چپ چاپ اوپر بنے ٹین کی چھت والے کمرے میں چلا آتا۔ شروع میں مجھے یہاں کچھ گھٹن سی محسوس ہوئی، پھر دھیرے دھیرے اپنی اس تنہائی سے سکون ملنے لگا۔ یہ تنہائی میرے پورے وجود میں سرایت کرنے لگی، اور پھر جیسے میری اپنی اس تنہائی سے دوستی سی ہو گئی۔ تنہائی میں ہم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں، اور مجھ جیسا لڑکا جسے کسی ساتھی کا بھی ساتھ میسر نہیں تھا، اس کے لیے اپنا یہ ساتھ کتنا غنیمت تھا، یہ میں ہی جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری ہی تنہائی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اوروں کی طرح بدصورت، لاغر اور کمتر نہیں سمجھتی تھی، بلکہ میں اس کے لیے حقیقت میں ایک پری ذات تھا۔ وہ میرے ساتھ مختلف دلچسپ کھیل کھیلا کرتی۔ میری تنہائی کبھی مجھے اسکول کا سب سے لائق ہونہار طالب علم بنا دیتی، جو ضلع بھر میں اول پوزیشن لینے کے بعد کھچا کھچ بھرے ہال میں ہیڈ ماسٹر سے ٹرافی وصول کر رہا ہوتا، تو کبھی اسکول کا سب سے بہترین کھلاڑی بن کر سارے مقابلے جیت رہا ہوتا، اور میری ہر کامیابی پر سارا اسکول دیوانہ وار تالیاں بجاتا۔ غرض میری تنہائی نے میرا ہر وہ خواب سچ کر دکھایا جس کا میں عام زندگی میں کبھی بھی تصور کر نہیں سکتا تھا۔ کلاس میں ایک درمیانے درجے کا شرمیلا طالب علم تھا، جس نے غیر نصابی سرگرمیاں تو دور، کبھی نصاب میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی تھی۔ اگر غلطی سے استاد کبھی مجھ سے کوئی سوال پوچھ بھی لیتے تو میری ٹانگیں کانپنے لگتی۔
مجھ سے بڑے بھائیوں نے تو جیسے تیسے 10ویں کا امتحان پاس کر کے چھوٹی موٹی نوکریاں شروع کر دی تھی اور اب اپنی دنیا میں مگن تھے۔ اور ان دنوں ہی جب میں 10ویں جماعت میں تھا، میری بڑی بہن کی بات کہیں طے ہو گئی اور اس کے سسرال والوں کی ضد کے آگے ہار کر ابا کو رخصتی کی حامی بھرنی پڑی۔ ہماری برسوں کی لگی بندھی زندگی کی روٹین میں ایک ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی اور اماں نے آس پاس کی پڑوسنوں اور لڑکیوں بالیوں کو ڈھولکی کے لیے ہفتہ بھر پہلے ہی روزانہ شام کو گھر آنے کی دعوت دے دی۔ ایسے مواقع پر میں زیادہ تر چھت پر اپنے ڈربے نما کمرے میں ہی قید رہتا، حالانکہ دل بہت چاہتا تھا کہ صحن میں جھانک کر محلے کی لڑکیوں کو شور و گل اور ہنگامہ کرتے دیکھوں اور ان کی ہنسی اور کہکہوں کی آواز اوپر کمرے تک آتی تو کئی بار چھت کی منڈیر تک بھی آتا، مگر پھر واپس لوٹ جاتا۔ اگر کسی کام سے گھر سے باہر بھی جانا ہوتا تو چپ چاپ صحن کی پچھلی جانب سے نیچے اترتا۔ ان دنوں سرے شام ہی محلے کے نوجوان لڑکے ہماری گلی کے ارد گرد منڈلانے لگے تھے اور میری اماں یا ابا کے بلاوے پر بھاگ بھاگ کر گھر کے کام یوں کرتے جیسے یہ ان کا فرض ہو۔ مجھ پر یہ بھید بہت دیر میں کھلا کہ ان میں سے ہر ایک محلے کی کسی نہ کسی لڑکی کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس آس میں یہاں گلی کا چکر لگا رہا ہے۔ کبھی کبھار ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی سرد آہیں اور عشقیہ جملے میرے کانوں میں پڑ جاتے، یار کیا ہوا، وہ آئی کہ نہیں؟ کہاں یار، اس کا گھر سے نکلنا ہی عذاب ہو چلا ہے۔ تو بتا تیری والی آئی کہ نہیں؟ ہاں آئی تو ہے، پر اس کی اماں کی بڑی کڑی نگرانی ہے آج کل اس پر۔ سوچتا ہوں خط پکڑانے کی کوئی ترکیب کروں۔ میں حیرت سے ان سب کی یہ باتیں سنتا اور رشک سے ان سب کو دیکھا کرتا۔ میری نظر میں وہ سب لوفر بہت عظیم درجہ رکھتے تھے۔ بھلا اس دنیا میں کسی کا محبوب بننے سے بھی بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے؟ عاشق تو لاکھ مل جائیں گے، محبوب کے درجے پر شاذ و ناز ہی کوئی فائز ہوتا ہے۔ یہ خود کو کتنا مکمل کر دینے والا احساس تھا کہ کوئی اس دنیا میں ایسا بھی ہے جو اپنی تنہائی میں آپ کو سوچتا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کی یاد اس کے ہونٹوں پر ایک میٹھی سی مسکان بکھیر دیتی ہے۔ مجھ جیسے معمولی لڑکے کے لیے تو یہی زندگی کے معراج تھی کہ محلے کی کسی لڑکی نے میری طرف دیکھنا تو درکنار کبھی ایک اچٹتی سی نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، مجھ سے تو محلے کے خوبرو لڑکے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ گھنٹوں آپس میں اپنے معشوقوں کی باتیں کرتے رہتے اور میں ان کے قریب بیٹھے ہونے کے باوجود کبھی ان کی توجہ کا باعث بھی نہیں بن سکا تھا کہ ان میں سے کوئی مجھ سے اتنا ہی کہہ دے کہ بھائی جاؤ جا کر اپنا کام کرو، کہاں ہمارے درمیان گھسے بیٹھے ہو۔ ان میں سے اگر کبھی کسی کو کوئی اچٹتی نگاہ مجھ پر پڑ ہی جاتی تو وہ بڑی بے پرواہی سے کہتا، یار پری جلدی سے جا کر ایک ڈبیا کیپسٹن کی تو پکڑا دے۔ ہم سب عمر کے اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا بھی ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا اور ان کی نظر میں میری وقت بس اتنی تھی کہ میں ان کی ہلکی پھلکی خدمت کرتا رہوں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ میں ان کی نظر میں قطعی بے ضرر تھا۔ عاشق کو خطرہ صرف اپنے رقیب سے ہوتا ہے اور میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنیٰ درجے کے رقیب کے عہدے پر ہی فائز ہو سکوں۔ ان دنوں محلے میں ناہید نام کی لڑکی کا بہت چرچا تھا۔ محلے کی سبھی لڑکوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی اس پری جیسے چہرے نے، اور ہماری گلی میں جمع ہونے والی اس بھیڑ کی بنیادی وجہ بھی ناہید ہی تھی، کیونکہ وہ روزانہ اپنی اماں کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کی تقریب میں شامل ہونے آتی تھی۔ ہمیشہ نظر جھکائے اور سر پر اوڑھنی اوڑھے ناہید کو میں نے بھی ایک آدھ بار گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی معصوم دکھائی دیتی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور گھر میں ہنگامہ بھی اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، جب ایسی ہی ایک شام میں گھر کے صحن سے گزر کر کسی کام سے باہر جانے کے لیے نکلا تو صحن میں بیٹھی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری سانس تھم گئی۔ مجھے پکارنے والی کوئی اور نہیں ناہید ہی تھی۔
تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہوا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے میرے پیچھے یا صحن میں یا آس پاس کوئی موجود ہے جسے ناہید نے آواز دی ہوگی، مگر وہاں تو میرے سوا کوئی نہ تھا۔ میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانب اٹھی اور اس کی سیاہ گھنی پلکوں اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل زمین میں گڑ گئی۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا لحاظ یا رعب لحاظ حسن یا رعب حسن بھی ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ایک ناقابل یقین اور انہونی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کڑیل جوانوں کو تپتی دوپہروں میں گھنٹوں اسکول کے راستے میں کھڑے جلتے دیکھا تھا، مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی گلی محلے سے گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگے سر دیکھا ہو۔ آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھ سے براہ راست مخاطب تھی، مجھ سے جسے اس کے اپنے گھر والے بھی عموماً بھول جاتے تھے۔ میں تو اگر کھانے کے لیے کبھی دیر سے چھت سے نیچے آتا تو عام طور پر چھوٹے بھائی بہن سب کچھ سفاچٹ کر چکے ہوتے اور اماں مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی کہ ارے تو مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جب اس نے میرا نام لے کر دوبارہ پوچھا، آپ خالہ صفرا کے بیٹے ہیں نا پریزاد؟ میرا جی چاہا کہ اسے روک کر کہوں کہ پری تو آپ ہے، میں تو صرف زاد ہی زاد ہوں، مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی، جی آپ ذرا اس شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لے تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیجیے گا، میری امی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ وہ بات ختم کر کے نہ جانے کب کی جا چکی تھی، مگر میرے قدم تو جیسے وہیں صحن کی کچی زمین میں دھس کر رہ گئے۔ میں جانے کتنی دیر وہیں کھڑا ان چند گھڑیوں کے خواب یا گمان ہونے کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہ تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ واقعی کچھ لوگ ہمارا نام پکاریں تو نام بھی معتبر لگنے لگتا ہے۔ میں جیسے کسی طلسم کے زیر اثر باہر گلی میں نکلا تو حسب معمول لفنگوں کی ایک ٹولی گلی کے نکڑ پر جمع تھی۔ وہ سب اس کی باتیں کر رہے تھے، ان میں ماجد بھی تھا۔ ماجد محلے کا سب سے کڑیل اور خوبرو نوجوان تھا، میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفل کی جان، پڑھائی لکھائی میں بھی آگے، اور شام کو جب محلے کے باقی لڑکے میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے تو ماجد کی تیز بولنگ اور ہوا میں اڑتے لمبے بال دیکھنے کے لیے ہم سبھی تماشائی گھنٹوں کھڑے رہا کرتے۔ میں چپ چاپ نکڑ پر کھڑے لڑکوں کی ٹولی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب ناہید ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ ان سب کے خود اپنے طور پر ہی اپنی پسند کے مطابق محلے کی لڑکیاں اپنے اپنے ناموں سے منسوب کر رکھی تھی، اور ماجد کے نام کا قرعہ اس کی جاذب نظر شخصیت اور ہر دل عزیز کی وجہ سے ناہید کے نام نکلتا تھا۔ ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے گھر کے چکر کاٹ کر تھک چکا تھا، مگر بقول اس کے وہاں اس کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت بھی وہیں ذکر جانا جاری تھا۔ اکرم نے پوچھا، یار بتا تو صحیح، کچھ بات تو کی ہوگی اس نے تجھ سے؟ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری، کہا یار اس نے تو جیسے مجھ پر نظر نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے، جانے کب اپنے بھاگ کھلیں گے۔ پھر اچانک ماجد کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں منہ کھولے محویت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ماجد نے ایک دم ہی مجھ سے سوال کر ڈالا، ارے پریزاد تو نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زوردار قہقہہ لگایا۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے نہیں تو، ماجد سنجیدہ سی شکل بنا کر بولا، ہر کسی کو زندگی میں ایک بار عشق ضرور کرنا چاہیے، عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ اکرم نے شرارت سے ماجد کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجوں میں بولا، صرف ایک بار؟ ذرا پھر سوچ لے ماجد۔ سب لڑکے ایک بار پھر زور سے ہنس پڑے۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے بلکہ آس پاس کے جانے کتنی گلیوں میں ماجد کے چکر چلتے تھے۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ میں بھی ان سب کو آج یہ بتا کر حیران کر دوں کہ جس ناہید کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ سب یہاں گھنٹوں سے کھڑے ہیں، اسی ناہید نے آج خود مجھ سے نہ صرف بات کی بلکہ اپنے گھر بھی بلایا ہے۔ مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھلا کون میری بات پر اعتبار کرے گا، الٹا مزید مذاق بنے گا۔ وہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جو مجھ سے گزر رہی تھی۔
پہلے تو میں اپنے کمرے میں چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر تنگ آ کر اس جھلنگا سی چارپائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کی چھت کے نیچے ڈال دیا، اور پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے اس ستارہ جبی نے مجھے اپنے گھر آنے کو کہا ہے۔ کہتے ہیں جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں، یہ ہماری نظر بندی کر کے جانے کیسے کیسے کھیل تماشے دکھا جاتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادوگر اور ماہر ترین بازیگر تو خود ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا یہ دل ہوتا ہے۔ جادوگروں اور بازیگر کی نظر بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ممکن ہے، مگر اس کمبخت دل کی نظر بندی کا کوئی علاج نہیں۔ میرے دل نے بھی اس رات میری عقل پر پردے ڈال کر میری نظر بندی کر دی تھی۔ اپنے سیاہ چیچک زدہ چہرے کو بھلا کر میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپنوں میں ناہید کا ہاتھ تھامے انجان وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔ کبھی کبھی ہمارے خواب بھی کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں خواب کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد نیند تو جیسے مجھ سے روٹ سی گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن گزارے اور پھر رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن جھجکتے ہوئے ناہید کے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ناہید کے ابا نے دروازہ کھولا، جنہیں ہم سب مرزا چچا کہتے تھے۔ ان کا غصہ سارے محلے میں مشہور تھا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کڑک دار لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں پل بھر کے لیے تو بوکھلاہٹ میں سب بھول گیا۔ وہ دوبارہ گرجے، اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی منہ میں گھنگھیا ڈالے کھڑے رہو گے؟ میں گھگیا کر جی وہ مجھے بلایا تھا خالہ نے۔ انہوں نے حیرت سے مجھے ایک بار پھر سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ اندر آ جاؤ۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر میں ناہید کی امی آ گئی اور عقدہ یہ کھلا کہ ناہید کی 9ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے اور سالانہ امتحانات میں اسے اردو کی مضمون میں رہنمائی چاہیے تھی۔ جانے اس کی امی کو کس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پوری زندگی میں آج تک اتنی اہمیت کبھی نہیں ملی تھی۔ طے یہ پایا کہ میں شام کو 4 سے 5 بجے تک 1 گھنٹہ ناہید کی اردو کی تیاری کروا جاؤں گا۔ مرزا صاحب ٹیوشن کی فیس بھی مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد دیر تک تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس خوبصورت حادثے پر میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ رات تک میں ایک صدمے کی سی کیفیت میں رہا۔ صدمے کا تعلق ہمیشہ غم ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اچانک مل جانے والی بے پناہ خوشی بھی ہماری عمومی رویے سے متصادم ہو جاتی ہے۔ شاید ساری بات ظرف کی ہے۔ خوشی ہو یا غم، ہمارے ظرف کے پیمانے سے بڑھ کر تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا اور اگلے دن 3-4 مرتبہ اماں کو بڑے بہن بھائیوں سے مختلف باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی۔ مثلاً میں عام طور پر شاذ و نادر ہی آئینہ دیکھا کرتا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر اس روز جب لگاتار تیسری مرتبہ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے شیشے میں جھانکا تو برآمدے میں کچھ کام کرتے بڑے بھائی نے مجھے گھورا۔ خیر تو ہے، یہ کنگھی پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ میں سٹپٹا سا گیا۔ تمہارے 10ویں کے امتحانات سر پر ہے، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ آئینہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ میں جلدی سے سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گیا اور روز گھڑی کے ہندسوں کے مجھ سے جیسے کوئی جنگ سی جاری تھی۔ میں گھنٹہ بھر بعد بھی گھڑی کی طرف دیکھتا تو سوئی صرف چند منٹ ہی آگے کھسکی ہوتی۔ شاید گزرتے وقت کا تعلق کسی سوئی یا گھڑی سے نہیں ہوتا، وقت ہمیشہ ہمارے لمحوں کے ساتھ ضد سے ناپا جاتا ہے۔ ہماری مرضی کے خلاف ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس گھڑیوں کے گزرنے کا وقت کو نام دے دیا گیا ہے۔ جب ہم اسے تیر
ہم اسے تیز تر چاہتے ہیں یہ سست تر ہو جاتا ہے، اور جب کبھی ہم اس کے آہستہ پن کی دعا اور التجا میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اس پر لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم بھولے انسان وقت کو گھڑی یا سوئی کے پیمانوں پر کیوں ناپتے ہیں؟ بس اپنے دل میں جھانک کر اپنی خواہش ٹٹول لیا کریں، وقت ہمیشہ اسی کی مخالف سمت ہی دوڑتا ملے گا۔ اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ پری زاد کس طریقے سے جو ہے اسے ٹیوشن پڑھاتا ہے، اور آگے اس کی زندگی میں کیا حادثات باقی ہے، کیا ہونے والا ہے، اگلی قسط میں ضرور جانیے گا۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔